بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں تو میں آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اگر آپ بالکل نئے ہیں اور ابھی دیکھ رہے ہیں تو پھر اس ریسپی کو ضرور دیکھیں۔ آپ کو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ بنی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل جائے، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تھینک یو۔ تو آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بنا رہے ہیں انڈے اور چنے۔ تھوڑے سے ڈیفرنٹ لگیں گے آپ کو، لیکن ایک دفعہ آپ ٹرائی ضرور کریں۔ اس کا ذائقہ اور بنانے کا منفرد انداز آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ چنوں کو ہمیشہ میں دھونے کے بعد بھگو کے اسی پانی میں بوائل کرتی ہوں، اور کافی زیادہ چنے میں ابال لیتی ہوں۔ اس کے بعد ان کو ٹھنڈے کر کے دوسری ریسپیز کے لیے فریز کر دیتی ہوں۔ ان چنوں کے بارے میں اتنی شیور نہیں تھی کہ میں نے آلو چنے بھی بنانے ہیں یا کوئی اور ریسپی بنانی ہے، اس لیے میں نے گرم مسالہ نہیں ڈالا، صرف نمک ڈالا اور ابال لیا۔ آج ہم بنائیں گے انڈے چنے۔ چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک کھلے پین کے اندر میں نے 1/4 کپ آئل ڈالا اور 3 کٹے ہوئے پیاز ڈال دیے۔ پیاز کو فائن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح میں نے موٹا کٹا ہوا لہسن بھی ڈال دیا۔ جب پیاز اور لہسن گولڈن ہو گئے تو اس میں نے 2 کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دیے، تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو کور کر دیا تاکہ یہ گل جائیں۔ ابھی میں صرف ایک چمچ نمک، کالی مرچ اور چلی فلیکس ڈال رہی ہوں، اور باقی چیزیں میں بعد میں ایڈ کروں گی، اس کی وجہ میں بعد میں بتاتی ہوں۔ اب اس میں چنے شامل کریں گے۔ یہ 4 کپ ابلے ہوئے چنے ہیں اور 1 کپ پانی ہے، اور اس میں ڈال رہی ہوں 1/2 ٹی اسپون میٹھا سوڈا۔ میٹھا سوڈا ڈالتے ہی ایکٹیویٹ ہو گیا اور ساتھ ہی یہ گلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے میں نے کسی چیز کے ساتھ ان کو کرش نہیں کیا، گرائنڈ نہیں کیا، اور جتنے آپ کو انین نظر آ رہے ہیں یہ سب ڈس اپیئر ہو جائیں گے۔ دوسرے پین میں نے انڈے ابلنے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ چنے ہمارے 5 منٹ بعد ہی کافی حد تک گل چکے ہیں۔ تقریباً 5-6 منٹ بعد پیاز، لہسن اور ٹماٹر کے ٹکڑے گھل کے چنوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب ہم ریڈی کرتے ہیں اپنے قہوے کو۔ 1 کپ میں نے 3 ٹی بیگز ڈالے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے 1 منٹ کے لیے مائکرو ویو اوون میں رکھ دیا۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو پین میں بنا سکتے ہیں، کھلی پتی ڈال لیں آپ 3 چمچ، اور قہوہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا۔ ہر کوئی کوشچن کرتا ہے، اچھا آپ نے چنوں میں پتی کیوں ڈالی ہے؟ ادروائز یہ سارے ہی چائے کے بہت شوقین ہیں، نشئی ہیں، لیکن اس میں پتی ڈالنے سے پتہ نہیں ان کو کیا کنفیوژن ہوتی ہے۔ سمپل آنسر ہے، آپ خود بنائیں، ٹیسٹ کریں اور پھر مجھے بھی بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ چنے ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں۔ آپ ان کو کسی چیز سے گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کڑچھی کے ساتھ تھوڑا سا ہم اس کو میش کر لیں گے۔ بس دیکھیے جتنا میں کر رہی ہوں نا اتنا ہی کریں گے، کیونکہ یہ انڈے چنے ہیں، ان کو زیادہ میش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنے ہماری پسند کے مطابق ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 کھانے کا چمچ بھونا پسا ہوا زیرہ، 1 کھانے کا چمچ بھونا پسا ہوا دھنیا، 1 کھانے کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ، اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے اپنا قہوہ، اور ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے۔ سوڈا ڈالنے کے بعد ہمارے مسالوں کی خوشبو اور ان کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے سٹارٹ میں تھوڑی چیزیں ڈالی تھی۔ یہ ایک اچھی ٹپ ہے، اسے نوٹ کر لیں کہ جب بھی سوڈا ڈالیں وہ ہمارے کھانوں کے ذائقے کو کم کر دیتا ہے۔ چنے جب بنائیں آپ سوڈے والے تو اینڈ پہ گرم مسالہ فریش ڈالیں، اس سے ذائقہ دوبارہ سے واپس آ جائے گا۔ نمک کو چیک کر لیا اور ڈال دیا، اور اب میں ڈال رہی ہوں گھر کا پسا ہوا گرم مسالہ 2 چھوٹے چمچ۔ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دوں گی۔ گرم مسالہ گھر میں بنایا کریں، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اچھا صاف ستھرا اور پیور مسالہ آپ کو گھر میں ہی مل سکتا ہے، بازار کا استعمال نہ کریں۔ چنے اگر آپ کو تھوڑے سے تھک لگیں تو اس میں ابلا ہوا پانی تھوڑا سا شامل کرنے کے بعد اس کو ایڈجسٹ کر لیں۔ ٹھنڈا پانی ڈالنے سے اس کی لک اور ذائقہ دونوں چینج ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کمپلیٹ ہے۔ اس میں ڈال رہے ہیں ہرا کٹا ہوا دھنیا اور ہری مرچ۔ ان چنوں کے اوپر آپ چاہیں تو تھوڑا سا آئل ڈرزل کر دیں یا اس کے بغیر ہی سرو کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ چنوں کو جب بھی سرو کریں لچھے دار پیاز، ٹماٹر، سبز مرچ، ابلا ہوا انڈا اور لیمن رکھنا نہ بھولیں۔
گرما گرم نان یا پراٹھے سے تناول فرمائیں۔ اللہ حافظ۔